جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 19 اگست بروز بدھ 19 اگست 2020 بروز بدھ ہمارا آج کا موضوع باب 8 معاشی ترقی ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل ہیں۔ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل میں پہلا مسئلہ زرعی مداخلت کی کمی گزشتہ خطبے میں شامل کر چکے ہیں، تو آئیے ہم دوسری سرخی قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ سرمائے کی کمی اور آب پاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر سال زمین کی زرخیزی بحال کرنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جی، تیسری سرخی قدرتی آفات۔ جی بیٹا، قدرتی آفات میں زلزلہ، سیلاب، آندھی، طوفان، خشک سالی وغیرہ یہ چیزیں فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بس ہماری زراعت میں درپیش مسائل میں قدرتی آفات بھی شامل ہیں۔ ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں۔ ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اب کس طرح پہنچتا ہے بیٹا، وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ چوتھی سرخی جو کہ ہماری زراعت میں پریشانی کا سبب ہے، ناکافی ذرائع آب پاشی۔ پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آب پاشی کے ذرائع ناکافی ہیں۔ کھالوں اور کھیتوں میں بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نذر ہو جاتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ ضرورت سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ انتہائی سادہ بات ہے کہ بیٹا جب پانی کی قلت ہوگی تو خشک سالی پیدا ہوگی، فصلوں کی پیداوار میں کمی ہوگی اور زمینیں خشک ہو جائیں گی۔ بس زراعت کو درپیش اہم مسائل میں ناکافی ذرائع آب پاشی بھی اہم مسئلہ ہے۔ جی بیٹا، یہ 4 سرخیاں انتہائی سادہ ہیں۔ زرعی مداخلات کی کمی، قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال، قدرتی آفات، ناکافی ذرائع آب پاشی۔ اس کے بعد 5ویں سرخی ہے جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں اور زرعی مشینری کے استعمال کا رجحان کم ہے۔ زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ جدت کی طرف نہ جائیں گے اور قدیم طریقہ کار پر عمل کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ لکیر کا فقیر ہمیشہ فقیر رہتا ہے۔ تو انسان وہی ہے جو
جدید طریقوں پر عمل کرے۔ تو جدید طریقہ کار پر توجہ نہ بھی دینا زراعت کو درپیش مسائل میں ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں، جس سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ ساتواں اہم مسئلہ سیم و تھور۔ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیم و تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ سیم و تھور ہم 2-3 دفعہ گزشتہ خطبات میں تھوڑا کر کے پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، اپنے پاس سے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ 8واں اہم نکتہ اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑھتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے، جس سے ان کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے۔ 9واں نکتہ جو کہ زراعت میں درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، فصلوں کی بیماریاں۔ یہ تو قدرتی مسئلہ ہے، بعض اوقات فصلیں بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے پیداوار میں بہت کمی آتی ہے۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اب 25% پیداوار بہت پیداوار ہے۔ چوتھا حصہ کوئی ملک جو کہ ایک زرعی ملک ہو اور اس کی پیداوار کا چوتھا حصہ خسارے میں پہنچ جائے تو پیداوار تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کسانوں کی پسماندگی۔ ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس بنا پر وہ نہ تو زراعت کے جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ 11ویں سرخی زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت بہت متاثر ہو رہی ہے۔ بیٹا، آپ کا آج کا موضوع زراعت کو درپیش اہم مسائل اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان 11 نکات کو بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ زبانی اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ میں رمضان سکندر تمام طالب علموں سے اجازت کا طالب ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔